مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے گھرانہ میرے حضور کا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی، آپ کے خاندان کی، آپ کے قبیلے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے ہم پر اور ہماری اولادوں پر۔ آئیے آج کے اس پروگرام یعنی گھرانہ میرے حضور کا ٹاپک رہے گا حضور کے والدین۔ سبحان اللہ، جی ہاں، آج ہم گفتگو کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کون تھے، ان کی سیرت کے پہلو پر کچھ گفتگو کریں گے، ان کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یعنی جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واہل بیت محمد واصحاب محمد وازواج محمد وذریات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے جس کا نام ہے گھرانہ میرے حضور کا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کے بارے میں کچھ گفتگو سنتے ہیں۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، نام بھی کتنا پیارا ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا، یعنی عبداللہ نام کیوں رکھا گیا، اس کے متعلق علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب کو خصوصی ہدایت فرمائی تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام وہ رکھا جو اللہ پاک کو سب ناموں سے زیادہ مفید ہیں۔ اللہ پاک کو سب ناموں سے زیادہ جو نام مفید ہے، اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، وہ نام ہے عبداللہ۔ سبحان اللہ، اور حدیث پاک میں اس نام کے رکھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم اپنے بچوں کا نام وہ رکھو جس کے اندر عبد کا معنی آتا ہو، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اسی طریقے سے عبد الرزاق ہے، عبد الخالق ہے، ٹھیک ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ کی کنیت ابو محمد، ابو احمد اور ابو قسم۔ اب یہ قسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام ہے جس سے مراد وہ ہستی ہے جو خیر و بھلائی کی جامع ہو، جو خیر و بھلائی کی جامع ہو، جس کے اندر خیر و بھلائی جمع ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مزید اگر ہم آگے گفتگو کریں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن جمال کیسا تھا، سبحان اللہ، اور ہو کیوں نہ حسن جمال، آپ حسن و جمال والے کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ کی اولاد کے اندر جو ہستی ہے وہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خود آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے حسن و جمال کے پے کرتے ہیں، کیسے حسین تھے، کیسے خوبصورت تھے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں، کسی کو خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت کسی کو جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ،
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود حسن و جمال ایسا تھا، تو آپ کے پھر والد بزرگوار کی بات کیا نرالی ہوگی، کیسی بات ہوگی۔ تو آئیے آپ کے حسن و جمال کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ تھے ہی اتنے حسین و جمیل، بلکہ حسن میں مماثلت کی بنا پر آپ کو وادی بطحا کا یوسف کہا جاتا تھا۔ آپ مکے کے اندر جس وادی میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، اس وادی کا نام تھا وادی بطحا۔ کیا نام تھا؟ وادی بطحا۔ تو آپ کا جو حسن و جمال تھا نا، اس حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا کہ یہ وادی بطحا کے یوسف ہیں، یعنی اس شہر کے، اس وادی کے یہ یوسف ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار اپنے دور میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن جیسا لگتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے یعنی آپ کے جیسا آپ کا نور تھا، آپ کی خوبصورتی تھی، بلکہ آپ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ عفیف، حسین اور قریش کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ چنانچہ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرے بھائی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کے چہرے پر نور ایسا چمکتا تھا جیسے سورج کا نور ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مزید سنتے ہیں، ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ رخ زیبا میں چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نور نظر آتا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ حسن اخلاق والے اور خوبصورت تھے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ حضرت عبداللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت تھے، یہاں تک کہ قریش کی ہر عورت آپ پر فدا تھی، قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں اپنی ہوش کھو بیٹھتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو تقریباً ویسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کا سامنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زمانے کی عورتوں کی طرف سے کرنا پڑا تھا، کیونکہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کا شہرہ عام ہوا تو قریش کی عورتیں ان کے جمال و وصال کی طالب بن کر سرے راہ کھڑی ہو جاتی، سبحان اللہ، اور انہیں اپنی طرف بلاتی، مگر اللہ پاک نے انہیں محفوظ رکھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار کا ایسا حسن و جمال تھا، ایسے آپ حسین و جمیل تھے کہ عرب کی عورتیں وہ آپ کو نکاح کے پیغام بھیجایا کرتی تھیں، آپ پر فدا ہو جایا کرتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب چیزوں سے، یعنی عورتوں کے مکر و فریب سے اللہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھا۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال کیسا تھا، آپ کیسے حسین و جمیل تھے، اس بارے میں آپ نے سنا، اور کیوں نہ ہوتے، کیونکہ آپ ہی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور یہ منتقل ہونا تھا، پھر آپ کے ذریعے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مادر رحم میں جانا تھا، شکم اطہر میں جانا تھا، پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود پیدا ہونا تھا۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی برکت سے آپ کے اندر بھی یہ حسن و جمال آیا ہوا تھا۔ کیا بات ہے۔ اگر مزید ہم بات کریں، اب چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار ہیں، آپ کے پیشانی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا، تو اس کی برکتیں خود آپ کو بھی نصیب ہوتی تھی۔ جی ہاں، نور مصطفیٰ کی برکتیں آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نصیب ہوتی تھی، چنانچہ آپ کے ساتھ کئی عجائبات بھی پیش آئے، یعنی عجیب عجیب چیزیں آپ کے ساتھ رونما ہوتی، عجیب عجیب نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے تھے، جو آپ نے اپنے والد حضرت عبد المطلب سے بھی ذکر کیے۔ جو عجیب چیزیں آپ کو نظر آتی تھی یا عجیب باتیں پیش آتی تھی، آپ نے وہ باتیں اپنے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتائی۔ مثلا ایک مرتبہ آپ نے ان سے عرض کی، جب بھی میں وادی بطحا میں جاتا ہوں تو میری پیٹھ سے دو حصوں میں منقسم ایک نور نکلتا ہے، یعنی میری پیٹھ سے نور نکلتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہو کر، ایک حصہ مشرق کی طرف اور دوسرا حصہ مغرب کی طرف پھیل جاتا ہے، یعنی وہ نور میری پیٹھ سے نکل کر
مشرق و مغرب کی طرف پھیل جاتا ہے، پھر یہ نور بادل کی طرح میرے سر پر جمع ہو جاتا ہے، پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، وہ آسمان میں داخل ہوتا اور پھر وہاں سے نکل کر دوبارہ میری پشت میں سما جاتا ہے۔ یہ آپ کو ایسے عجائبات، ایسی عجیب چیزیں آپ کو نظر آتی تھی۔ اسی طرح جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، آپ کی پشت میں یعنی آپ کی پیٹھ میں محمد عربی کا نور ہے، سبحان اللہ، آپ پر سلام ہو۔ جب میں کسی خشک درخت یعنی سوکھا درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ درخت جو خشک ہو، جس کے پتے جھڑ گئے ہو، جس پر پھل نہ آتے ہو، مگر میں اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں، خشک درخت کے نیچے، سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو وہ درخت تر و تازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور اس کی ٹہنیاں مجھ پر جھک جاتی ہیں، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نور محمدی کی تعظیم و تکریم کر رہی ہو۔ پھر میرے وہاں سے جانے کے بعد اس کی حالت پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ سب سن کر حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے میرے نیک بخت بیٹے، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہاری ذات سے ایک بابرکت بچہ پیدا کرے گا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایسی کئی باتیں دیکھی ہیں اور خوابوں بھی مجھے بشارت دی گئی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی جو خوشخبریاں تھی، جو باتیں تھی، وہ حضرت عبد المطلب یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کو بھی نظر آتی تھی، وہ بشارتیں آپ کو خواب میں بھی نظر آتی تھی، اور آپ کو ایسی چیزیں بھی نظر آتی تھی خلاف واقع۔ تو یہ سب کیا تھا؟ نور محمدی کے ظہور کی باتیں تھیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آخر حضور کی انتہائی بہادر والد گرامی یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں بیمار ہونے کے بعد دار بقا کو کوچ فرما گئے، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ یعنی بالکل کم عمر کے اندر، 25 سال کی عمر کے اندر آپ کا مدینہ منورہ کے اندر ہی انتقال ہوا۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد محترمہ کی۔ سبحان اللہ، یہ وہ ماں ہے کہ جس کے بطن مبارک سے وہ ہستی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں اس ہستی کا ظہور ہوا اس ماں کے بطن مبارک سے، پیٹ مبارک سے، کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی ہستی کا ظہور اس ماں کے بطن مبارک سے ہوا۔ تو آج ہم اس ماں کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے ہماری اپنی سب کی مائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس والد محترمہ پر قربان۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ اس ہستی کی والدہ ہونے کا شرف ملنے والا تھا جو تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہاں، کیونکہ کس کی والدہ ہونے کا شرف ملنے والا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے، ان کی ماں ہونے کا شرف ملنے والا تھا۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ آپ ان تمام اوصاف سے متصف تھی جو کہ سرور انبیاء کی ماں کے شایان شان ہونے چاہیے۔ جی ہاں، وہ تمام اوصاف سے، وہ تمام خوبیوں سے متصف تھی، وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر تھی، یعنی حضرت سیدہ آمنہ کے اندر تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان ہونی چاہیے۔ جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بی بی آمنہ نہایت پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرافت نسب اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھی۔ سبحان اللہ، آپ قریش کی عورتوں میں حسب نسب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھی۔ سبحان اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم سنتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ سیدہ آمنہ نے جس دور میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی، وہ دور ایسا تھا جس میں عورتیں خوب بن سور کر بے پردہ گھروں سے نکلتی اور بازاروں وغیرہ میں مردوں کے دوش بدوش گھومتی پھرتی تھی، یعنی شانہ بشانہ ہو کر گھومتی تھی اس دور کی عورتیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت تھا۔ مگر قربان جائیے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پر، آپ نے اس دور میں بھی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا، اور پردے کا جو حکم آپ کے نور نظر کے لائے ہوئے دین میں سالوں بعد نازل ہوا، اس پر آپ نے پہلے ہی خوب عمل کر کے دکھایا،
اور گویا ثابت کر دیا کہ آپ تو پہلے ہی سے ایک حقیقی مومنہ تھی۔ سبحان اللہ، یعنی ابھی تو پردے کا حکم نازل ہونا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوگی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت فرمائیں گے، پھر دین کی دعوت دیں گے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن نازل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے سے ہی ایک با پردہ خاتون تھی۔ ہاں، ایک با پردہ، اور ہوتی کیوں نہ ہوتی، کیونکہ آپ ہی کے در سے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر سے دین پھیلنا تھا، شریعت پھیلنی تھی، اس وجہ سے آپ پہلے سے ہی ایک حقیقی مومنہ تھی اور با پردہ خاتون تھی۔ جیسا کہ تاریخ خمیس میں حافظ صلاح الدین علائی کے حوالے سے منقول ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی پردہ دار خاتون تھی، یعنی پردہ کرنے والی خاتون تھی، ہمیشہ گھر کی چار دیواری میں رہتی، نامحرم مردوں سے ملنا اور ان کی خبریں سننا بالکل پسند نہ فرماتی۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جو اسلامی بہنیں گھر کے اندر مجھے سن رہی ہیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دم بھرنے والی جو اسلامی بہنیں، محبت کا دم بھرنے والی اسلامی بہنوں سے میں عرض کروں گا کہ ہم بھی اپنے گھر کے اندر پردے کا ماحول بنائیں، اور یقین مانیں عورت کی عزت پردے کے اندر ہے، عورت کی عزت گھر کی چار دیواری میں ہے۔ جیسے عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو پھر وہ ہوس کا نشانہ بن جاتی ہے، پھر نہ ہونے والے واقعات بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں رونما ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن و شانتی والا معاشرہ ہو جائے، سنتوں والا معاشرہ ہو جائے، تو ہم سن رہے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی باپردہ تھی۔ تو ان کی سیرت کے نقش قدم پر چلیں، انشاءاللہ دین و دنیا میں بھی کامیاب ہوگے۔ آگے چلیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی وفا شعار بیوی تھی، ہیں؟ گھر کے اندر جو عورتیں مجھے سن رہی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کسی نہ کسی کی تو بیوی ہوگی جن کی شادی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسی وفاداری دکھانی چاہیے، کیسی محبت دکھانی چاہیے، آئیے ہم سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر عرب کے اس وقت کے حالات اور حافظ صلاح الدین علائی کی اس بات کے تناظر میں سیدہ آمنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل مندی و معاملہ فہمی اور زبان دانی کی صلاحیتیں اللہ پاک کی خاص عطا کردہ تھی۔ سبحان اللہ، آپ کے متعلق سیرت نگاروں نے اگر کچھ خاص نہیں لکھا، مگر آپ کے متعلق جو چند باتیں ذکر کی ہیں وہی آپ کی شخصیت کی عکاس بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے مختلف مواقع پر جو اشعار برجستہ کہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک وفا شعار بیوی تھی، یعنی اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے وفا کرنے والی بیوی تھی۔ مثلا جب آپ کو اپنے سرتاج حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پرملال کی خبر ملی تو اس وقت آپ نے اپنے جذبات کا اظہار جن الفاظ میں فرمایا وہ اس بات کے شاہد ہیں، یعنی گواہ ہیں کہ آپ اپنے شوہر سے انتہائی محبت کرنے والی تھی۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، اب دیکھیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاوند یعنی شوہر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت کہ آپ کے انتقال پر جو اشعار پڑھیں، ٹھیک ہے، جو اشعار کہیں، اس اشعار کے ترجمے کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ واقعی میں آپ وفا شعار بیوی تھی، یعنی وفادار بیوی تھی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ہم اشعار کے ترجمہ سنتے ہیں۔ بطحا کی سرزمین حضرت ہاشم کے فرزند سے خالی ہو گئی، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں رہتے تھے؟ وادی بطحا میں۔ جیسا کہ ہم نے بھی سنا بھی، آپ کو وادی بطحا کا یوسف کہا جاتا تھا کیونکہ آپ حسن و جمال والے تھے۔ تو بطحا کی سرزمین حضرت ہاشم کے فرزند سے خالی ہو گئی ہے کہ وہ وادی مکہ سے دور کفن پہنے کسی قبر میں محو آرام ہو گیا ہے۔ آگے مزید حضرت سیدہ آمنہ اشعار کہتی ہے، اس کا ترجمہ ہے، موت نے انہیں پکارا تو انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر موت کو گلے لگا لیا۔ ہائے افسوس، اب ان کی مثل اعلیٰ پائے کا انسان بنی ہاشم میں کوئی باقی نہ رہا۔ کیسی محبت ہے حضرت سیدہ آمنہ کی اپنے خاوند، اپنے شوہر حضرت عبداللہ سے کیسی محبت۔ مزید سنیے، حضرت عبداللہ نے جس شام کو اس جہاں سے
رخت سفر باندھا اور ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس وقت انہیں رخصت کرنے والے ان کے دوست و احباب اتنے زیادہ تھے کہ ان کا جنازہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر بار بار تبدیل ہو رہا تھا۔ یہ سب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اشعار میں کہہ رہی ہے۔ یہ سب اشعار لکھے کس کی شان میں؟ اپنے خاوند، اپنے شوہر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آپ کی وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد۔ مزید آگے سیدہ آمنہ اشعار لکھتی، اس کا ترجمہ ہے: موت نے اگرچہ انہیں ہم سب سے جدا کر دیا ہے، مگر ان کے احسانات اور کرم نوازیاں اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں بہت زیادہ عطا کرنے اور رحم فرمانے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان اشعار سے جہاں آپ کا وفا شعار ہونا معلوم ہوتا ہے، یعنی وفادار بیوی ہونا معلوم ہوتا ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے حسن سلوک کتنا عمدہ تھا کہ ان کی رحلت کے بعد، انتقال کے بعد، وصال کے بعد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنے ہی خوبصورت انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ بلا شبہ حضرت عبداللہ اپنے وقت کے بہترین انسان تھے۔ ہاں جی، حضرت آمنہ نے جو کہا سچ کہا، اور اس کی تصدیق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے بھی ہوتی ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ عرصہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے اور انہیں اپنے لخت جگر کی دانائی و بہادری کے کمالات کا بخوبی ادراک ہو گیا، اور یہ یقین بھی ہو گیا کہ ان کا نور نظر مدینہ منورہ کے طویل اور دشوار سفر کی مشکلات برداشت کرنے کے قابل ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کی اجازت سے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دی۔ کہاں کے لیے؟ مدینہ منورہ جانے کے لیے ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس سفر سے سیدہ آمنہ کے دو مقصود تھے۔ مدینہ منورہ جو سفر کرنا تھا، اپنے نور نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جو سفر کرنا تھا مکے سے مدینہ کی طرف، دو مقصد تھے سیدہ آمنہ کے۔ کیا؟ ایک تو حضور کو ان کے دادا عبد المطلب کے ننیال سے متعارف کرانا، ٹھیک ہے، آپ کے ننیال سے ملاقات کروانا حضرت عبد المطلب، ٹھیک ہے، اور دوسرا حضور کو ان کے والد ماجد کی قبر مبارک کی زیارت کروانا۔ جی ہاں، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 300 میل یعنی 450 کلومیٹر ہے، اور یہ سارا راستہ تقریباً ریگستانی ہے، جسے طے کرنے کے لیے کسی ماہر راستہ شناس کا ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مگر سیدہ آمنہ نے حضور کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف جو سفر کیا تھا، اس میں صرف حضرت ام ایمن بطور خادمہ آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کا یہ کارواں یعنی یہ قافلہ بظاہر 2 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نور نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر رخت سفر باندھتی ہے، مدینہ منورہ کا سفر کا ارادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، سفر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ پھر مدینہ منورہ کا نام اس وقت چونکہ یثرب تھا، مدینہ تو بعد میں نام ہوا، مگر پہلے یثرب تھا، لہٰذا وہاں سیدہ آمنہ نے بنو عدی بن نجار کے یہاں دار النابغہ میں 1 ماہ تک قیام فرمایا، یعنی 1 مہینے تک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مدینہ میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس مہینہ بھر قیام کے دوران، یہ 1 مہینہ آپ مدینہ میں رہی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس مہینہ بھر قیام کے دوران جو واقعات پیش آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد ہجرت بسا اوقات ان یادوں کو تازہ فرمایا کرتے تھے۔ ہاں جی، مثلا جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ قیام کیا تھا، تو فرماتے یہی وہ مکان ہے جس میں میری والدہ نے قیام کیا تھا، یہی میرے والد ماجد کو بھی دفنایا گیا تھا۔ اور پھر مزید یہ بھی ارشاد فرماتے کہ میں نے بنو عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، یوں تو اور بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں آپ کی قادر الکلامی کی بھی بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، آپ بڑی فصیح و بلیغ تھی، آپ قادر الکلام تھی، یعنی فی البدی آپ عربی کے اندر اشعار کہہ لیا کرتی تھی،
اشعار لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ کے کئی اشعار ایسے ہیں جو سیرت نگاروں نے لکھے ہیں، مگر ہم چلیں اپنے پروگرام کو اینڈ کی طرف لاتے ہوئے آخر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدتنا ام ایمن کی رفاقت میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئی، جیسا کہ آپ کا معمول تھا، تو واپس آتے ہوئے مقام ابوا پر وفات پائی اور اسی جگہ پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا، یعنی دفنایا گیا۔ اللہ کی طرف سے کچھ منکرین اسلام کا گزر مقام ابوا سے ہوا، تو انہوں نے چاہا کہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک، یعنی آپ کا جسم مبارک قبر سے نکال کر معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے اکرام کی خاطر، عزت کی خاطر، عظمت کی خاطر انہیں اس ناپاک ارادے سے باز رکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہم نے اس ایپیسوڈ کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے سنا، ان کی مختصر سیرت کو جاننے کی کوشش کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے صدقے طفیل جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ایمان و عافیت والی، صحت والی، تندرستی والی طویل زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین وفات پا چکے یا دونوں میں سے کوئی ایک وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کے والدین کے صدقے ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔